آج ویو 360 میں 77 سال بعد بھی پاکستان بحرانوں میں گھرا ہے۔ ملک میں جمہوری ادارے کیوں مضبوط نہیں ہو پائے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے خصوصی شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کو وجود میں آئے آج 77 سال پورے ہو چکے۔ اس عرصے میں ملک کو کئی غیر معمولی کامیابیاں اور بڑے اعزاز حاصل ہوئے۔ اس ملک نے بے نظیر بھٹو کی شکل میں دنیا کو کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ڈاکٹر عبدالسلام کی شکل میں مسلم دنیا کا سائنس میں پہلا نوبل، ملالہ یوسفزئی کی صورت میں سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ایک شخصیت، اور ابھی چند روز پہلے ارشد ندیم کی شکل میں جنوبی ایشیا کو جیولن تھرو میں ایشیا کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل دیا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 77 سالوں میں بھی پاکستان میں جمہوریت اور معیشت آج تک مستحکم نہیں ہو پائے۔ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی 2023 کے لیے ڈیموکریسی انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ میں کئی درجے کمی ہوئی اور ملک ہائیبرڈ جمہوریت سے آمرانہ جمہوریت رکھنے والا ملک بن گیا۔ آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں 77 سالوں میں جمہوریت کیوں مضبوط نہیں ہو سکی اور ملک میں ہونے والی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ کا ملک کی جمہوریت کے لیے کیا مطلب ہے۔ پاکستان کے قیام سے آج تک ملک نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے لیے آمرانہ حکومتیں دیکھی ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات کی وجہ سے ایک بار پھر فوج کے سیاست میں کردار پر بحث ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے پاکستان کی جمہوریت پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اسی تناظر میں 2 دن پہلے ملکی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ رونما ہوا جب فوج کے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل فیض حمید کا کرپشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات پر کورٹ مارشل کرنے کا اعلان ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مبصرین کی طرف سے اس پیش رفت پر ہر طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا نے اس تاریخی ڈیولپمنٹ یعنی ملک کے کسی سابق انٹیلیجنس چیف کے کورٹ مارشل اور اس کے ممکنہ اثرات پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر سے بات کی۔ میر صاحب، بڑی ڈیولپمنٹ، فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اس موقع پر گرفتار ہونا؟ ان کی گرفتاری پہ جو ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی شروعات تو اس طرح ہوتی ہے جی کہ ان کو ٹاپ سٹی کے کیس میں حراست میں لیا گیا، لیکن جو اس پریس ریلیز کا جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس پر کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو بطور DGI اور بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ تو میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے، گرفتار نہیں ہے، وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے۔ وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم فلانے کا نام کیوں نہیں لیتے، اس کا نام لو۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم بندہ جو ہے یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، بڑے سینئر رہنما ہے، انہوں نے پھر جیل میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کس چکر میں ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جس میں تحریک انصاف کے 4-5 سینئر رہنما تھے، اور انہوں نے کہا یار اس کا کیا کریں بندے کا۔ انہوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے تو بتایا کہ آپ کے بھی رابطے میں ہیں، آپ کے بھی رابطے میں، آپ کے بھی رابطے میں ہیں، اور وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس سے جنرل فیض حمید صاحب کے جو پرسنل سکورز ہیں وہ سیٹل ہوں، لیکن تحریک انصاف کو اس کا سیاسی نقصان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے نا مکمل طور پہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ فوج کو ہوگا، کیونکہ فوج جو ہے اس پر بڑا یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور پیچھے رہ کے بیہائنڈ دی سین وہ سیاسی جوڑ توڑ میں حصہ لیتی ہے، صرف سیاستدانوں کو پکڑتی ہے، جو ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہیں پکڑتے۔ تو یہ اب جنرل فیض حمید کو اگر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس سے فوج کا جو امیج ہے جس پہ کافی دراڑیں ہیں، تو وہ دراڑیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو
بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئی. 9 مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودا گجرانوالہ سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں. جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں. تو 9 مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو وہ جنرل فیض حمید ہے. سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ فورس کرتے تھے کہ آپ فوج کا جو فلاں افسر ہے اور فلاں 3 افسروں کا تو مجھے پتہ ہے، ان کے نام لے کے ان پہ تنقید کریں. تو اس پہ ریزسٹنس ہوتی تھی، تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی تھی کہ یہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ ہمیں فوج سے ڈائریکٹ لڑائی نہ کروائیں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر بوجھ جو ہے سارے کا سارا وہ عمران خان صاحب اٹھا لیتے تھے. تو یہ ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لابنگ کی سکل اور ڈبل گیم کیسی کرنے کے ماسٹر تھے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ تو میرا آدمی ہے اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارا آدمی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیض حمید کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے. کیونکہ یہ جو اب خواجہ آصف صاحب الزام لگاتے ہیں نا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ آپ نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ سرغنہ ہیں، سرغنہ اصل میں یہ جنرل فیض صاحب تھے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی نام استعمال کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ میرا فلاں سے رابطہ ہے، میرا فلاں سے رابطہ ہے، تم یہ کر دو، تم یہ کر دو. تو یہ وقت آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آخر کار یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم 2-3 سال تک مفرور رہے اصل میں ہمیں جنرل فیض نے مروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کو بالکل جو ان کے جرائم ہے، جو انہوں نے کچھ کیا، جو کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں، ان کے خلاف ثبوت جمع کر کے ان کے خلاف کیا جائے گا جو کورٹ آف انکوائری ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو سخت سزا دلوا سکے؟ دیکھیں میرا پاک فوج کی ڈٹرمینیشن پہ کوئی کمنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس معاملے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ڈٹرمینیشن کا فیصلہ آپ صرف ان کی پریس ریلیز سے کر سکتے ہیں. اور پریس ریلیز جو ہے اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2017 کا معاملہ ہے، آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس میں انوالو تھے. نہ صرف یہ کہ فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ ڈی جی سی کے طور پہ کیا، بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل باجوہ کی مرضی اور منشا سے بنے. تو اس کا مطلب ہے کارروائی جو ہے وہ صرف جنرل فیض کے خلاف نہیں بنتی، کارروائی جنرل باجوہ کے خلاف بھی بنتی ہے. اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے یہ 7 سال تو ٹوٹل بنتے ہیں، تو 2 سال تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی ہونے والے ہیں نا، تو ان کو بھی 2 سال کیوں لگ گئے جبکہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس تو پہلے ہی پتہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس تو سب کچھ تھا. تو اس میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ پھر نیب نے پچھلے سال جب جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کھولی، کس نے وہ انکوائری بند کرائی؟ جنرل فیض حمید اس وقت شہ سرخیوں کا حصہ بنے جب یہ خبریں عام ہوئی تھیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اب ان کے خلاف یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے. حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ عمران خان حکومت اور فوج کے ساتھ معاملات طے کرنے پر تیار ہیں. دوسری جانب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں مسلسل ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے اور اب حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی کے حلقے دسمبر میں انتخابات کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کے 1 سال کے دوران متعدد مقدمات میں بریت کے باوجود ان کی رہائی آج تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی اور اب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کیوں کی گئی ہے؟ نوید نسیم نے اس پر چند مبصرین سے بات کی. عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے اور اس 1 سال میں پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن، تقسیم بڑھی ہے اور کنفنٹریشن گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں بھی جو اضافہ ہوا ہے اور ملک میں سیاسی
استحکام قائم کرنے کی کوششیں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. جو بار بار گرفتاری ہونا اور ایک چیز میں رہا ہونے کے باوجود دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جانا، یہ اسی اسکیم کا حصہ ہے کہ پارٹی کو آزاد نہیں چھوڑنا اور پارٹی کو اس پوزیشن میں نہیں رکھنا کہ وہ حکومت کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دے جس میں وہ مشکل میں آ جائیں. تو جب یہ چیز تھی تو پھر اس کے لیے ان کو اندر رکھنا طے تھا. اندر رکھنے کے لیے اگر ایک مقدمے میں رہائی ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس بہت سی آپشنز ہیں، کئی مقدمات میں پھنسا لیں. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ فور اے چینج پہلی بار 76 سال میں انہوں نے کچھ دم خم دکھایا ہے اور کچھ آزادانہ فیصلے کر لیے کہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے باوجود ججز چاہے وہ سیشن لیول پر ہوں یا سپریم کورٹ لیول پر ہوں، گڈ ٹو سی یو ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے ان کو رہا کیا ہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اس آزاد سو کالڈ آزاد لمحے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا زور اور ان کا پریشر قائم و دائم ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی لڑائی ہے وہ بدقسمتی سے خان صاحب اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان نہیں ہے، بلکہ عدلیہ بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے. عمران خان 1 سال قید میں رہنے کے بعد یہ تیار ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ایک ریئلائزیشن ہے عمران خان کے اندر جو انہیں 1 سال میں ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ لیول پہ سیاست کرنی ہو یا حکومت کرنی ہو اس کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہرحال تھوڑی سی تبدیلی تو ہے. اب پی ٹی آئی بذات خود اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی سابقہ سٹینڈ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بہرحال ایک کولیشن بنا کے، ایک الائنس بنا کے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر لیں جن سے ہم بات کرنے سے ہمیشہ کتراتے تھے. ڈر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کتنا اس میں فری ہینڈ ہے، اور کس طرح سے وہ جب کوئی بات کریں گے اور کوئی بات طے کرنے کے قریب ہوں گے تو کیا ان کو اوور رول نہیں کر دیا جائے گا. ان کی پالیسی کا آغاز تو پہلے یہی تھا کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے بات کریں. انہوں شاید وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص ذمہ دار ہے. ایک شخص کون ہے؟ جنرل عاصم منیر. تو غالباً عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ مستقل حالت جنگ نہیں رہ سکتی. اگر کوئی اس کا رستہ نکالنا ہے تو یہ اس کو کچھ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کبھی ہمارے ملک میں یہ مثال نہیں ہے کہ اوپن ڈائلاگ ہوا ہو اسٹیبلشمنٹ اور کسی سیاسی جماعت کے درمیان، سوائے ان ادوار کے جس میں فوج خود برسر اقتدار تھی. تو اس لیے فوج یہ کہہ بھی چکی ہے کہ وہ تو سیاسی مذاکرات نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. جتنے پلیئرز ہیں، ہر پلیئر جو پاکستان کے معاملے کو دیکھتا ہے وہ اپنے کہنا چاہیے جماعت کے مفاد یا انسٹیٹیوشن کے مفاد کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اور انسٹیٹیوشن کے مفادات سے اوپر جا کر جو ملک کے مفادات ہیں جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے، اور سیاسی ہم آہنگی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں اقتصادی بریک تھرو، اکنامک بریک تھرو ممکن نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو ریلیف تو ملے گا. ہم تو یہ دیکھیں گے ماضی میں کیا ہوا ہے. ابھی ماضی قریب میں وہی نواز شریف جو انڈیا کا ایجنٹ تھا، گاڈ فادر تھا، اس کے سب کیسز ختم. کیسے پلٹا کھایا 2 سال کے اندر. یہی پلٹا آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا. پاکستان میں اس کے قیام کے 77 سال بعد بھی حقیقی جمہوریت کو ایک خواب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، تجزیہ کار اور مصنف حسین حقانی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. حسین، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ISI کے ایک سابق سربراہ کا کورٹ مارشل کیوں بڑا اہم واقعہ سمجھا جائے؟ بہت سے ممالک میں جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہوتا ہے اس کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں ISI کا جو کردار ہے وہ کیونکہ اندرونی سیاست، بیرونی معاملات ہر جگہ پھیل چکا ہے، اس کی وجہ سے ISI کا سربراہ بہت اہم ہو جاتا ہے.
اور اگر ایک سابق سربراہ کو اس کے بازی کے کردار اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے کردار کی بنیاد پر گرفتار کیا جائے تو یہ ایک انہونا واقعہ تو ضرور ہے، یہ پاکستان میں آنے والی بہت ساری تبدیلیوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آرگومنٹ کہ پاکستان میں فوج ایک طاقتور ادارہ ہے، عموماً یہی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ملک کے ریاستی ادارے مقننہ عدلیہ انتظامیہ مضبوط ہوں اور آئینی حدود میں کام کر رہے ہوں تو سیاسی یا انتظامی معاملات میں فوج کی مداخلت کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں یہ درست آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے، کتاب لکھی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ پاکستان میں فوج کا زیادہ بڑا کردار اس وجہ سے بنا کہ جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے حصے میں برطانوی ہند کی فوج کا 1/3، لیکن آبادی کا صرف 19% اور وسائل کا 17% آیا۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے جو سربراہان تھے اس وقت، پاکستان کی اعلیٰ قیادت تھی قیام پاکستان کے وقت، وہ یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ ہم اپنی فوج کو چھوٹا کریں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب اس فوج کے وسائل کا انتظام کرنا جب جس حکومت کے ذمے تھا، وہ پوری طرح ایسا نہیں کر سکے اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس کام میں خود شامل ہونا پڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آج فوج کی سیاسی ایک مداخلت کی کھچڑی پاکستان کی تاریخ میں پک چکی ہے۔ کھچڑی جب پک جائے تو اس میں سے پھر چاول اور دال کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی سیاسی جماعتیں مستحکم نہیں ہوئیں۔ آپ نے عدلیہ کا ذکر کیا، انتظامیہ کا ذکر کیا، لیکن سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت کے لیے ایک بہت اہم ادارہ ہیں، اور پاکستان میں سیاسی جماعت بنانے کی کبھی بھی جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو منظم نہیں کرتی، اپنے انتخابات نہیں کراتی، اپنے آپ کو ایک ادارہ بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور تیسری بات پاکستان میں یہ رہی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں، خاص طور پہ مذہبی سیاسی گروہ، جو لوگوں کی تکفیر کرنے اور لوگوں کو غدار قرار دینے سے باز نہیں آتے۔ جمہوری سیاست کے لیے ضروری ہے کہ ہر سیاسی گروپ ایک دوسرے کو تسلیم کرے، جو انتخاب جیتے وہ حکومت بنائے، جو ہارے وہ حزب اختلاف میں بیٹھے، اور اگلے الیکشن میں دونوں کی باری تبدیل ہو سکتی ہے، حزب اختلاف حکومت بن سکتی ہے، حکومت حزب اختلاف بن سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ آپ نے بڑا اہم جو مینشن کیا کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک جمہوری ادارہ ہے، اور شاید سب سے اہم جمہوری ادارہ سیاسی جماعت ہی ہوگی، لیکن کیا پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں اس وجہ سے پوری طرح سے جمہوری نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ دباؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی فرد یا خاندان کے گرد جمع کر لیتی ہیں۔ یہ ایک مجبوری بھی ان کی ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کے اوپر ریاستی اداروں کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہو، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، پارٹی سے الگ کیا جا رہا ہو، تو پھر ان کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے جو لیڈر ہے جو جیل میں ہے اس کے قریبی لوگوں کے اوپر انحصار کریں۔ لیکن جو جمہوریت کا تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کھل کر اپنے اراکین کو انتخاب کرنے کا موقع دیں اپنی لیڈرشپ کی، اور اگر اعلیٰ ترین لیڈرشپ نہ بھی منتخب ہو، جیسے انڈیا کی کانگریس پارٹی ہے، تو کم از کم صوبائی اور علاقائی جو قیادت ہے وہ منتخب ہو۔ ایسا کوئی پروسیس ہمارے ہاں آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں آئینی بحران ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پیدا ہوتے ہیں، کیا دستور میں کوئی خامی ہے؟ بیکاز اب تو دستور پہ بھی جو ہے، آئین پہ بھی جو ہے، اس حوالے سے کرٹیسزم ہونا بھی شروع ہو گیا، یا اس کے نفاذ کا مسئلہ ہے، یا اداروں کا بوقت ضرورت اس کو نظر انداز کر دینا ہے؟ سب کچھ جو آپ نے کہا اس کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیے، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے۔ جمہوری رویہ کیا ہے؟ جمہوری رویہ یہ ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہماری رائے ایک ہونا ضروری نہیں ہے، اور جمہوریت کا یہ اصول ہے کہ رائے ایک ہونا ضروری نہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ ہمارے ہاں وہ جمہوری رویہ نہیں پایا جاتا۔ پھر جو قومی ادارے ہیں، اس میں ہماری فوج بھی شامل ہے، ان کو بعض اوقات یہ فکر رہتی ہے کہ منتخب قیادت جو ہے وہ ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہی، حالانکہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جو منتخب قیادت ہے اس کے کچھ اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومتیں بھی جو منتخب ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو انتخاب کے بعد یہ سمجھتی ہیں کہ اگلے انتخاب تک ان کو عوام کے پاس نہیں جانا۔ پارلیمنٹ کا جو کردار ہونا چاہیے کہ ہر معاملے پر وہاں کھل کر بحث ہو، ہر معاملے پر بات ہو، اور ہر چیز پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہو، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے 2 سابق وزرائے اعظم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں برائے نام ہی جایا کرتے
کہ عمران خان یا صاحب بھی جانا بھی جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ توہین سمجھتے تھے. ایک چیز آپ نے ملکی مفاد کی بات کی, یہ ملکی مفاد کون طے کرتا ہے پاکستان میں یا پاکستان جیسے ممالک میں؟ ملکی مفاد کیسے طے ہوتے ہیں؟ دیکھیے باقی دنیا میں تو ملکی مفاد آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ہی طے ہوتا ہے اور اس پر کھل کے بحث ہوتی ہے, میڈیا میں بھی اس پر بات ہوتی ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو ریاستی ادارے ہیں, فوج ہو گئی, انٹیلیجنس سروسز ہو گئیں, بیوروکریسی ہو گئی اور جوڈیشری ہو گئی, یہ طے کرتے ہیں کہ ملک کا مفاد کیا ہے, اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آئینی بحران ہو جاتا ہے. عوام کو ملک کا مفاد طے کرنے میں شامل نہیں کیا جاتا. ایک چیز انتہائی سخت جو تنقید پاکستان پہ ہوتی ہے, جو اب تک ہم بحث کر رہے ہیں اس کے بعد, کہ پاکستان کی خمیر میں ہی جمہوریت نہیں ہے, اس خطے میں ہی جمہوریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی. کیا حقیقی جمہوریت ممکن ہے پاکستان میں؟ دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں ماضی میں جمہوریت نہیں تھی, پھر اس کے بعد جمہوریت آ گئی. مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کی کوئی جمہوری روایت نہیں تھی. جب ان کی قیادت طے کر لیتی ہے کہ ہمیں جمہوریت قائم کرنی ہے, جب وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے آپس کے تنازعات جو ہیں وہ جمہوری حدود میں طے کریں گے, آئین کے مطابق طے کریں گے, جب قائدین اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جب اقتدار میں ہوں تو دوسروں کو جیل میں ڈالیں, اور جب خود حزب اختلاف میں آئیں تو اس بات کی شکایت کریں کہ ہمیں جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, تو تب ایک جمہوری رویہ, ایلیٹ میں جمہوری رویہ نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس خطے میں جمہوریت نہیں آ سکتی. اس ایلیٹ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا, تب جمہوریت آ سکتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں بادشاہت کی بھی کوئی روایت نہ ہو, کوئی ایسا خاندان بھی نہ ہو جسے بادشاہ بنایا جا سکے, جو مثلا فوج ہے وہ بھی آتی ہے تو 8-10 سال کے بعد عوام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, اس میں جمہوریت کے علاوہ اور کون سا نظام ہے جو چلایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کا اہل اقتدار تک ڈیفینیٹلی, اور ریاستی اداروں اور باقی سب ایلیٹ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ضرور پہنچا. لیکن موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں حقانی صاحب, جس میں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, حالیہ انتخابات اور ان کے نتیجے پہ جو بنی حکومت, اس پہ کافی سنگین سوالیہ نشان ہے. آپ کو مستقبل میں کسی جمہوری نظام کی امید بنتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں امید تو ہمیشہ رہنی چاہیے, لیکن اس وقت کے حالات یقیناً مایوس کن ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کرنے کے لیے اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر لیا تو پھر ہم 2-4 سال کے بعد اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے پائے جائیں گے. ایک بار پاکستان کے تمام لوگوں کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں گے, جمہوری اور آئینی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے, سیاسی قائدین کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ماننا ہوگا کہ آئین ہی اصل میں سب اقتدار کا سرچشمہ ہے. تو اگر یہ سارے فیصلے ہو جائیں تو یقیناً جمہوریت کے لیے امید ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے فیصلے بیک وقت ہوتے اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے, اور میرا خیال ہے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو پاکستان کا کون سا ادارہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر جیسے میں نے کہا, جب کھچڑی پک چکی ہے تو چنا اور دال اور چاول کو الگ کرنا آسان نہیں ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی قائدین ایک دوسرے سے بات کریں اور رولز آف دا گیم طے کریں کہ سیاسی اور جمہوری نظام کی کیا تقاضے ہیں جن پر سب عمل کریں گے. دوسرا, جو پاکستان کا سب سے مستحکم ادارہ ہے فوج, اس کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں گھسیٹنا کیا ہے؟ ایک گروہ یا ایک فرد یہ سوچتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کر کے کیوں نہ اقتدار تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد اپنے مخالفین کو ختم کروں. یہ پروسیس اگر ختم ہو جائے تو فوج بھی میرا خیال ہے کہ خود چند اہم ایشوز کے علاوہ اپنے آپ کو روزمرہ سیاست میں ملوث کرنا پسند نہیں کرے گی. یاد رکھیے, سیاست فوج کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور فوجی مداخلت سیاست کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ حسین حقانی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے 78ویں یوم آزادی یا 77 سال پورے ہونے پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.